یہ جانتی اور مانتی ہے کہ پاکستان ایک آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ ہے، یعنی نظریاتی ملک ہے۔ پاکستان کے قیام کی بنیاد ایک نظریہ ہے اور وہ نظریہ صرف اسلام ہے۔ اسی حوالے سے ہم نے دو قومی نظریے کی بات کی تھی اور اس وقت کے حکمران انگریز سے تقاضا کیا تھا کہ ہم ہر اعتبار سے ہندو سے الگ قوم ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے دینی مذہبی تصورات ہیں، ہماری سوشل ویلیوز ہیں۔ ہم نے ثابت کیا تھا کہ ہم ہر اعتبار سے ہندو سے ایک الگ قوم ہیں اور اس کے ساتھ مل کر ایک ملک میں ایک قوم کی حیثیت سے نہیں رہ سکتے۔ ہم نے اللہ سے بھی ایک وعدہ کیا تھا جس کا اظہار اس نعرے کی شکل میں ہوتا ہے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور یہ نعرہ پورے انڈین سب کانٹیننٹ میں گونجا تھا۔ پاکستان کا خواب دیکھا تھا علامہ اقبال نے۔ انہوں نے 1930 کے خطبے میں پیشن گوئی کی تھی کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی، اور کہا تھا کہ یہ ڈیسٹنی ہے، یعنی یہ ہو کے رہے گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا اسلام کے نام پر جو داغ لگے ہیں ان کو ہٹا کر ایک صحیح اسلام کا نقشہ دنیا کے سامنے رکھ سکیں گے۔ یہ آئیڈیا علامہ اقبال کا تھا جو انہوں نے 30 دسمبر 1930 میں الہ آباد کے خطبے میں دیا تھا۔ اس ٹائم میں قائد اعظم ہندوستان کے حالات سے مایوس ہو کر سیاست چھوڑ چکے تھے، ورنہ انہوں نے انتہائی کوشش کی تھی کہ ہندو کسی طریقے سے ایسی بات پر ایگری کر جائیں جس سے مسلمانوں کو آزادی کے بعد تحفظ مل سکے۔ علامہ اقبال نے دوسری دفعہ پاکستان کا خواب لندن میں 1932 میں دیا جب وہ تیسری گول میز کانفرنس میں گئے۔ اس کانفرنس میں محمد علی جناح نہیں تھے کیونکہ وہ سیاست چھوڑ چکے تھے، لیکن ان سے ملاقاتیں ہوتی رہیں اور ان کے سامنے یہی آئیڈیا رکھا گیا کہ مسلمانوں کو ایک الگ وطن کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد جب قائد اعظم سیاست میں واپس آئے تو 10 سال 1937 سے لے کر 1947 تک انہوں نے بہت محنت کی اور ایک ہی نظریہ سامنے رکھا: ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہمارے قوانین، ہماری معاشرت، ہماری معیشت، ہمارا دستور۔ کیا پوچھتے ہو مجھ سے کہ دستور کیا ہوگا پاکستان کا؟ پاکستان کا دستور تو 1400 سال پہلے ہی طے ہے۔ ہم وطن کی بنیاد پر قوم نہیں ہیں، رنگ و نسل کی بنیاد پر قوم نہیں ہیں، زبان کی بنیاد پر قوم نہیں ہیں، بلکہ جو ہماری بنیاد ہے وہ ہمارے دین اور مذہب کے اعتبار سے ہے۔ آخرکار علامہ اقبال اور محمد علی جناح کی محنت رنگ لے آئی اور ہمیں ایک آزاد ملک نصیب ہوا۔ سوچئے وہ لمحات، وہ گھڑیاں جب 27 رمضان 13 اگست 1947 کو رات 11:50 پر لاہور کے اسٹیشن پر اعلان ہوا: یہ آل انڈیا لاہور ہے، آپ اگلے اعلان کا انتظار کیجئے۔ پھر جیسے ہی 14 اگست کی تاریخ ہوئی تو ٹھیک 12:01 پر اعلان ہوا: یہ ریڈیو پاکستان ہے، آپ کو پاکستان مبارک ہو۔ سوچئے کہ کیسے جذبات ہوں گے ان مسلمانوں کے جو اس وقت ریڈیو پاکستان سن رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور اسے اسلام کے دشمنوں کی طاقت اور سازشوں سے محفوظ رکھے، آمین۔